آغاز ہے رب کریم کے بابرکت نام سے اور نبی مکرم پر کروڑوں درود و سلام سے، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کچھ جگہوں پر وقت تھم سا جاتا ہے، ان کی ہواؤں میں صدیوں کی کہانیاں ریشہ ریشہ بن کر گھلی ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی زمان و مکان کی دہلیز پر لے جا رہے ہیں۔ دو نام، اینٹیگوا اور بربودا۔ سنتے ہی ایک تصویر ابھرتی ہے نیلے پانیوں اور ریشمی ساحلوں کی، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے چھپے ہیں تاریخ کے وہ صفحات جنہیں پلٹنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک نام جو کولمبس کی یادوں سے جڑا ہے، ایک قدیم احساس لیے ہوئے، دوسرا ایک ایسا راز ہے جسے اس کی داڑھی بھی چھپا نہیں پائی۔ کیا ہے ان ناموں کی گہرائی؟ کیا ہے ان جزیروں کی اصلی پہچان؟ میں ہوں کلیم اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور ود کلیم۔ دوستو، آج ہم اینٹیگوا اینڈ بربودا کے اس سفر پر نکلیں گے جہاں ہر منظر ایک سوال ہے اور ہر کہانی ایک جواب کی تلاش۔ ہم دیکھیں گے اس گزشتہ کل کو جس نے آج کی اس خوبصورتی کو بنایا۔ ہم جانیں گے ان لوگوں کی روح کو جنہوں نے اس دھرتی کو اپنا گھر بنایا، اور ہم محسوس کریں گے اس جذبے کو جو ان جزیروں کی ہر ایک سانس میں بسا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی تیار ہیں اس راز کو جاننے کے لیے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس خاموشی میں چھپے نغموں کو سننا، تو میرے ساتھ اس سفر پر چلیے، اینٹیگوا اور بربودا۔ اینٹیگوا اینڈ بربودا کا ڈائلنگ کوڈ +1 ہے اور اس ملک کا ٹائم زون پوری دنیا میں رائج ٹائم زون سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ اینٹیگوا نام کولمبس کی جانب سے دیا گیا، جو کہ کولمبس نے امریکہ کی دریافت کے لیے دوسرے کیے گئے سفر کے دوران ان جزائر کی دریافت کے موقع پر دیا۔ اینٹیگوا اسپینش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قدیم ہوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نام کولمبس نے سانتا ماریا ڈی لا اینٹیگوا نامی ہسپانوی چرچ کے اعزاز میں ان جزائر کو دیا، جبکہ بربودا بھی اسپینش لفظ ہے جس کا مطلب داڑھی والے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نام اس جزیرے پر موجود لمبی جڑوں والے درختوں کی وجہ سے دیا گیا، جو کہ دور سے دیکھنے پر داڑھی کی مشابہت رکھتے تھے۔ کیریبین کے مشہور جزائر پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک بربودا اینڈ اینٹیگوا، جس کی آبادی 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق 1,10,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ اس کا مجموعی رقبہ تقریباً 450 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، جس میں اینٹیگوا جزائر کا رقبہ 280 مربع کلومیٹر اور بربودا جزائر کا رقبہ 161 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ اپنے نیلے پانیوں اور سفید ریتلے ساحلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان جزائر کا دارالحکومت سینٹ جونز اینٹیگوا جزیرے پر واقع ہے۔ یہ ملک چونکہ آج بھی برطانوی راج ہی کے زیر اثر ہے، تو یہاں برطانوی ثقافت کے ساتھ ساتھ اراواک اور کیرب ثقافتوں کا بھی عکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے مشہور سیاحتی مقامات میں شامل ہے۔ اینٹیگوا اینڈ بربودا کی آبادی مختلف نسلی پس منظر رکھنے والے افراد پر مشتمل ہے، جن میں اکثریت کا تعلق افریقی نسل سے ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی کا مذہب رومن کیتھولک عیسائیت ہے، جبکہ پروٹسٹنٹس بھی قلیل تعداد میں موجود ہیں۔ ملک میں سرکاری طور پر استعمال ہونے والی زبان انگریزی ہے، جو باضابطہ طور پر رائج ہے، تاہم مقامی لوگ عام اینٹیگون کریول زبان بولتے ہیں، جس میں انگریزی کے الفاظ کثیر تعداد میں شامل ہیں اور اسے انگریزی ہی کا لوکل ورژن مانا جاتا ہے۔ اگر اینٹیگوا اینڈ بربودا کے تہواروں، سرکاری تعطیلات اور قومی دنوں کی بات کریں تو اس ملک میں دیگر ممالک کی طرح 1 جنوری کو نئے سال کی خوشیاں منا کر سال کی ابتدا کی جاتی ہے۔ گڈ فرائیڈے، ایسٹر منڈے، کرسمس اور باکسنگ ڈے عیسائی روایات کے مطابق منائے جاتے ہیں۔ 1 مئی پوری دنیا کی طرح لیبر ڈے کے طور پر اینٹیگوا اینڈ بربودا میں بھی منایا جاتا ہے، جبکہ 1 نومبر کو اس ملک میں یوم آزادی 1981 میں برطانیہ سے ملنے والی آزادی کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مقامی تہواروں میں سب سے زیادہ قابل ذکر کارنیوال منڈے اور ٹیوزڈے ہے، جو کہ اگست کے پہلے منڈے اور ٹیوزڈے کو منایا جاتا ہے، جس میں مختلف ملبوسات میں
پریڈ اور سڑکوں پر رقص کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اینٹیگوا اینڈ بربوڈا کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ کا آغاز یہاں کے مقامی قدیم قبائل سے ہوتا ہے، جنہیں مختلف عالمی طاقتوں کی حکمرانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان جزائر میں تقریباً 2500 سال پہلے اراواک قبائل آباد ہوئے۔ اراواک قبائل نے ان جزائر پر کاشتکاری کا آغاز کیا، پتھر اور مٹی کے برتن اور اوزار بنانے شروع کیے۔ 100 قبل مسیح کے قریب یہاں کیرب قبائل ہجرت کر کے آنا شروع ہوئے، جو کہ کچھ جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ کیرب قبائل نے اراواک قبائل پر حملے کیے اور ان جزائر پر قبضہ جما لیا۔ کیرب قبائل جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ سمندری سفروں اور شکار میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ جیسے کہ کیرب جنگجو قبائل تھے اور جنگجو قوم کسی نہ کسی سردار کی رہنمائی ہی میں مہمات سر انجام دیتی ہے، لہٰذا کیرب قبائل نے سرداری نظام کے تحت حکومت قائم کی۔ کہا جاتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے بھی اپنے امریکی دریافت کے سفر کے دوران اس علاقے کا بھی دورہ کیا اور ان جزائر کو عالمی سطح پر متعارف کروایا۔ کولمبس نے ان علاقوں میں 15ویں صدی عیسوی میں قدم رکھا۔ 1632 عیسوی میں برطانیہ نے اینٹیگوا اینڈ بربودا میں دخل اندازی کا آغاز کیا اور ان جزائر کو برطانوی کالونی کے طور پر حیثیت دی۔ 17ویں صدی عیسوی میں برطانیہ نے یہاں افریقہ سے غلام لا کر کاشتکاری کا آغاز کیا۔ اس دور میں یہاں برطانوی، چینی، افریقی اور یورپین لوگوں نے آنا شروع کیا، اسی لیے اس علاقے کی ثقافت میں ان تمام علاقوں کے ثقافت کا رنگ خاص طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانیہ نے یہاں گنے کی پیداوار شروع کی، غلاموں کو یہاں کثیر تعداد میں لا کر بسایا گیا اور انہیں کنٹرول کرنے کے لیے 1661 میں برطانیہ کی جانب سے اینٹیگوا اینڈ بربودا کے لیے سلیو کوڈز متعارف کروائے گئے، جس میں غلاموں کو علاج معالجے کی سہولیات اور کچھ حقوق بھی دیے گئے، جبکہ غلاموں کی نقل و حرکات، سیاسی وابستگیوں، حصول تعلیم، قانونی حیثیت، وراثتی معاملات، شادی اور مذاہب پر سختی سے پابندیاں عائد تھیں اور مجرمانہ غفلت پر کڑی سے کڑی سزا بھی دی جاتی تھی۔ 1736 میں پہلی بار غلاموں کی طرف سے بغاوت کی گئی، جسے سختی سے کچل دیا گیا اور غلاموں کے خلاف سخت قوانین کے ساتھ ساتھ ظلم و جبر کو بڑھاتے ہوئے برطانوی حکام کی جانب سے کاشتکاری کو وسعت دی گئی۔ غلاموں کی آمد میں اضافہ کیا گیا اور 1760 تک مقامی آبادی اور برطانوی آبادی سے غلاموں کی تعداد تجاوز کر گئی۔ 1780 سے لے کر 1790 تک کی دہائی میں ان جزائر پہ آنے والے سمندری طوفانوں کی وجہ سے خاصی تباہی ہوئی اور زرعی حوالے سے اینٹیگوا اینڈ بربودا کو بہت معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ 1800 عیسوی کے بعد برطانیہ کی جانب سے بھیجے گئے مشنری اداروں کی جانب سے غلاموں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا گیا اور پوری دنیا کی طرح اینٹیگوا اینڈ بربودا سے بھی 1830 کی دہائی میں غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 1860 کی دہائی تک بھارت اور دیگر ممالک سے مزدوروں کو یہاں لایا گیا اور مقامی آبادی کو کچھ تھوڑے بہت سیاسی حقوق بھی عطا کیے گئے۔ اینٹیگوا اینڈ بربودا نے دیگر کیریبین ممالک کی دیکھا دیکھی 1930 کی دہائی میں سیاسی تحریکوں کی آواز بلند کرنی شروع کی۔ 1940 میں ورنن ورگس کی قیادت میں ان جزائر میں کافی سیاسی ہلچل پیدا ہوئی اور پھر دیگر ریاستوں کی طرح 1960 میں آزادی کی جدوجہد کا آغاز کیا گیا اور بین الاقوامی سطح پر بھی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا گیا۔ 1967 میں ان جزائر کو برطانیہ کے زیر انتظام ایک خود مختار ریاست کا درجہ دے دیا گیا اور مقامی طور پر ایک بناوٹی سی حکومت قائم کر دی گئی، جس کی سربراہ بدستور ملکہ برطانیہ ہی تھیں۔ 1981 میں آخر کار اینٹیگوا اینڈ بربودا نے مکمل آزادی حاصل کی اور ایک آزاد ملک بن گیا اور اس ملک میں آئینی بادشاہت قائم ہوئی۔ آئینی بادشاہت کے مطابق آج بھی برطانیہ کے چارلز سوم کو رسمی سربراہ ریاست سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کردار صرف نمائشی اور علامتی ہی ہے۔
آج کے دور میں یہ جزائر آزاد اور ترقی پذیر ملک کی صورت میں اپنی شناخت بنا چکے ہیں اور کیریبین کے مشہور جزائر میں شمار ہوتے ہیں، جنہیں اپنی خوبصورتی اور سیاحت کی وجہ سے ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ یہ ملک کیریبین کمیونٹی کیریکوم کا حصہ بھی ہے۔ ان جزائر سے نقل مکانی کرنے والے افراد میں ویسٹ انڈیز کے کچھ کرکٹرز بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ انگولا کے صدر کی والدہ کا تعلق بھی اینٹیگوا اینڈ بربودا ہی سے تھا۔ ڈینزل واشنگٹن کے والد کا تعلق بھی اینٹیگوا اینڈ بربودا ہی سے تھا۔ ناظرین، اگر اینٹیگوا اینڈ بربودا کی اکانومی کی بات کی جائے تو ٹریڈنگ اکنامکس کے مطابق اس ملک کی جی ڈی پی 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق 2.03 امریکی ڈالر کے مساوی تھی، جبکہ آئی ایم ایف کے مطابق ان جزائر میں ترقی کی شرح 5.8% سے بڑھ رہی ہے۔ انہی اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں ان جزائر کی جی ڈی پی 2.30 امریکی ڈالر سے تجاوز کے امکانات ہیں۔ مجموعی قومی آمدنی کے لحاظ سے اینٹیگوا اینڈ بربودا کی فی کس سالانہ آمدنی تقریباً 19,990 امریکی ڈالر کے مساوی ہے۔ اگر اینٹیگوا اینڈ بربودا میں آج کی حکومت کی بات کی جائے تو آئینی اعتبار سے برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوئم کو اس ملک کے آئینی بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ سر راڈنی ولیمز کو برطانیہ کی جانب سے 2014 میں گورنر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ 2014 ہی سے اینٹیگوا اینڈ بربودا میں گیسٹن براؤنی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہیں، جبکہ اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے آنریبل مسٹر جسٹس ماریو مائیکل اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، اینٹیگوا اینڈ بربودا میں شرح خواندگی کی بات کی جائے تو اس ملک کا لٹریسی ریٹ تقریباً 99% کے قریب ہے، جہاں مردوں میں شرح خواندگی 98%، جبکہ خواتین میں یہ تناسب 99% کے قریب ہے۔ اس ملک میں تعلیمی نظام برطانوی تعلیمی نظام ہی کی طرح ہے، جہاں 5 سے 16 سال کی عمر تک بچوں کو مفت تعلیمی سہولیات دی جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی اینٹیگوا اینڈ بربودا کی وہ کہانی جس کے صفحات کو ہم نے آج ساتھ مل کر پلٹا۔ امید ہے اس سفر میں آپ کو وہ رنگ، وہ کہانی اور وہ جذبہ ملا ہوگا جو ان جزیروں کی اصل پہچان ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب اپنے میزبان کلیم اظہر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ، ویڈیو یا پیغام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔